آج کل ہمارے جوانوں میں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہر گھنٹے کے اندر تقریباً 47 لوگ صرف ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، بیچاروں کو پھر دفن دیے جاتے ہیں۔ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ یار یہ تو بوڑھوں میں زیادہ ہوتا ہے، جوانوں میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ ریسنٹ سٹڈیز دیکھیں 2025 کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اکبر، یہ تو جوانوں میں بھی بہت بڑھ چکا ہے۔ تو اس کی مین 4 ریزن ہیں، 4 وجوہات ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ پہلے ہم کہتے ہیں ہڈن کاز، یعنی ایسا بھی انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کہ انسان نارمل ہو، صحت مند ہو، ہم کہیں گے یار یہ بندہ تو بہت ہیلدی ہے، صحت مند ہے، لیکن اچانک اسے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس مریض کے پریویس ہسٹری دیکھیں اس پیشنٹ کا تو نارمل تھا، اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، ECG بھی نارمل تھی، ڈاکٹر بھی یہ کہیں گے آپ کو یار یہ بندہ تو صحت مند ہے، لیکن پھر اس بندے کو بھی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ تو اس کی بیہائنڈ جو فیکٹر ہے نا، جو مین وجہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں جینیٹکس، یعنی اگر کسی کے خاندان میں اس کے والد کو، اس کے دادا کو، اگر اس کے خاندان میں بڑوں کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان میں بھی یہ مسئلہ اکثر آ جائے۔ تو مین ریزن جینیٹکس بھی ہے۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی اگر آپ کی زندگی ایسی ہوں کہ آپ جسمانی ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ بیٹھے بیٹھے ہی کام کرتے ہو، روز یعنی ڈیلی بیسس پہ آپ کچھ بھی جو کرتے ہو کام، اگر 6 گھنٹوں سے زیادہ ہو اور آپ بیٹھے اسے کرتے ہو، آپ واک نہیں کرتے، آپ ایکسرسائز نہیں کرتے اور آپ کا وزن بھی بڑھ گیا ہو، تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ان بندوں میں دیکھا گیا ہے جن کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہو، فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے۔ اور تیسرا جو وجہ ہوتا ہے آج کل ہمارے جوانوں میں، وہ ہے انابارک اسٹیرائڈز، یعنی وہ بچے اسٹیرائڈز لیتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں لیکن ساتھ اسٹیرائڈز لیتے ہیں، اور یہ دل کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تو انابارک اسٹیرائڈز بھی اکثر کھاتے ہیں۔ اور چوتھا جو وجہ ہوتا ہے نا، وہ ہے اسٹریس، انزائٹی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک بندہ اسٹریس میں ہو یا ایک بندے کو انزائٹی ہو تو اس بندے میں ایڈرینلین اور کارٹیسول کا لیول انکریز ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پھر سمپیتھیٹک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بلڈ میں کارٹیسول اور ایڈرینلین کا پھر کنسنٹریشن مقدار انکریز ہوتا ہے تو یہ آپ کی بلڈ ویسل کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اور بلڈ ویسل تو آپ کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں نہیں یار، آپ کے جو مین آرٹری ہے کرونری آرٹری، یہ آپ کے دل کو ہی بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ڈپریس ہو یا جسے انزائٹی ہو تو اسی بندے کی دل کی رگوں میں اکثر کلاٹ بن جاتا ہے، اور جب کلاٹ بن جائے تو پھر آپ کے دل کے خلیوں کو انرجی نہیں ملتی، اور جب انرجی نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو اسکیمک اسٹروک ان کیس آف ہارٹ ہو گیا ہے، یعنی اس کا دل کو انرجی نہیں ملتی، بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے اور وہ بیچارہ پھر مر جاتا ہے۔ آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ فیس بک میں جو ویڈیو ٹرینڈ میں ہے وہ ایک اسکول ٹیچر کا ہے، وہ بچوں کو سبق پڑھاتا ہے اور پیریڈ کے دوران اس ٹیچر کو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے اور وہ بیچارہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو یہ آج کل بہت بڑھ چکا ہے۔ خود اگر آپ اپنی باڈی کو دیکھیں، اگر آپ ان 4 وجوہات کا سامنا کر رہے ہو تو خدا کے لیے آپ ایکسرسائز شروع کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنا دیں، ورنہ یہ بہت بڑھ چکا ہے یہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ جوانوں میں۔ خدا حافظ۔